بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین محترم، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو چند نصیحتیں فرمائی تھیں۔ وہ نصیحتیں اس بچے کے واسطے سے پوری امت کے لیے ہیں، چنانچہ وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ امام ترمذی نے اپنی کتاب جامع ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ اے بچے، میں تمہیں کام کی چند باتیں سکھاتا ہوں۔ تو یہ کام کی چند باتیں صرف اس بچے کے لیے نہیں تھیں، بلکہ اس بچے کے واسطے سے پوری امت کے لیے ایک پیغام تھا، پوری امت کے لیے ایک درس اور سبق تھا کہ جب امت یہ کام کرے گی تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کی ہر طرح سے حفاظت فرمائیں گے، اور اللہ رب العزت ہر طرح سے اس کی مدد اور نصرت فرمائیں گے۔ تو پہلی بات یہ سکھائی، احفظ اللہ یحفظ کا، کہ تم اللہ رب العزت کے احکام بجا لاؤ، اور اس نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان کاموں کے ارتکاب کرنے سے رک جاؤ۔ اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں تمہارا ہر طرح سے خیال فرمائیں گے۔ اور دوسری بات یہ سکھائی، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، یعنی اگر تم اللہ رب العزت کی قائم کردہ حدود کی حفاظت اور اس نے جو تم پر حقوق عائد کیے ہیں ان حقوق کی ادائیگی کا پورا خیال کرو گے، اللہ رب العزت تمہارے کاموں کی اصلاح فرما دیں گے، اور تم اپنی مدد کے لیے اسے ہر آڑے وقت میں، ہر مشکل وقت میں تائید اور نصرت سمیت اپنے سامنے پاؤ گے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اگر اللہ رب العزت کی طرف سے قائم کردہ حدود کی حفاظت کی جائے اور اللہ رب العزت نے جو حقوق عائد کیے ہیں ان حقوق کی ادائیگی کا اگر پورا خیال رکھا جائے تو کتنی بڑی اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے گویا کہ یہ انعام ہے کہ اللہ رب العزت اپنی مدد اور نصرت سمیت ہر وقت ہماری حفاظت بھی فرمائیں گے اور ہر وقت ہمارے سامنے موجود ہوں گے، اور ہمیں اللہ رب العزت کو کہنا نہیں پڑے گا۔ جب ہم اس کا کام کریں گے تو وہ ہمارا دنیا اور آخرت کا ہر کام اللہ رب العزت خود جو ہے وہ فرمائیں گے۔ اور تیسری چیز یہ سکھائی، اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کہ جب تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پھر اللہ ہی سے مانگو، اور جب مدد درکار ہو، تعاون درکار ہو تو پھر اسی وقت اللہ رب العزت ہی کی مدد مانگو۔ اس سے مقصود کیا ہے؟ اس سے مقصود یہ ہے کہ جب تمہیں دنیا اور آخرت کے کاموں میں سے کسی کام سے متعلق مدد درکار ہو، اس کے لیے صرف اور صرف تمہیں اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے ہاتھ پھیلانے چاہیے، دامن اپنا اللہ کے سامنے ہی پھیلانا چاہیے، اور خاص طور پر ایسے کاموں میں تو صرف اور صرف اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ جن میں اس کے سوا کوئی بھی تعاون اور مدد کرنے کی طاقت اور قدرت نہیں رکھتا، جیسا کہ بیماری سے شفا ہے، رزق میں کشادگی کی خواہش اور طلب وغیرہ۔ یہ مسائل ایسے مسائل ہیں کہ ان کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ ہے، کسی کے ساتھ یہ نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے ساتھ خاص کر رکھی ہیں۔ یہ تو اللہ رب العزت ہی سے مانگنے چاہیے، باقی کوئی بھی کام ہو تو وہ بھی اللہ رب العزت ہی سے مانگنا چاہیے۔ یہی چیز مسلمانوں کو اللہ رب العزت نماز میں بار بار جو سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اس میں یہی چیز اللہ رب العزت نے سکھائی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی کام ہو اللہ رب العزت ہی سے مدد مانگی جائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو دین سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔